بحیثیت مسلمان میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارا قرآن اور حدیث کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پورے پاکستانی قوم کا سروے کریں، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے اور ملیں گے جنہوں نے آج تک قرآن کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور اتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن دیکھا ہے مگر پڑھنا نہیں آتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا آتا ہے مگر توفیق نہیں ہوتی۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اور اکمل دین ہے۔ جب یہ دین مکمل ہے تو اب اس میں کمی بیشی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کی تمام تر تعلیمات ہماری طبیعت، مزاج اور نفسیات کے عین مطابق ہیں۔ اس لیے ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، اور یہ دین اسلام یہ ایک عقلی دین ہے۔ اس کا ہر مسئلہ، ہر قانون، ہر ضابطہ عقل کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی بات اسلام کی عقل کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں افلا تعقلون کہہ کے ہمیں چیلنج نہ دیتے تو تم عقل نہیں رکھتے، بتاؤ نا کون سی بات عقل کے خلاف ہے۔ اس سے اسلام ایک عقلی دین ہے، ہر بات عقل کو لگتی ہے اور دل کو اپیل کرتی ہے، بشرطے کہ انسان تعصب کی دماغ سے چادر ہٹا کر بات کو سماعت کرے۔ تو دین اسلام ایک آسان دین ہے، اس پہ عمل کرنا قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رسومات اور بدعات میں جکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے، ورنہ اسلام تو سراسر آسان دین ہے۔ اس کی دو مثالیں سماعت کریں۔ دیکھیے، نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ اگر پانی نہ ہو یا 1 میل دور کہیں پانی ہو یا پانی پاس ہو، بندہ خود بیمار ہو، اب شریعت کہتی ہے کہ جناب آپ وضو کا تکلف نہ کریں، نہ 1 میل دور جانے کی تکلیف کریں، یہیں بیٹھے بیٹھے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اس نماز کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا وضو والی نماز کا ثواب ہے۔ یہ جو تیمم کی اجازت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی اسلام آسان دین ہے۔ دوسری مثال، نماز میں قیام فرض ہے، لیکن ایک بندہ بیمار ہے، لاچار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام پہ قادر نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کر رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر وہ رکوع سجدہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ یہ جو اشارے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ بھی دلیل ہے۔ اور یہ دین اسلام میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ یہ بات بالکل ایسے پکی ہے جیسے لوہے پہ لکیر۔ اگر یہ دین ہماری زندگی میں ہے تو ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ دین ہماری زندگی سے نکل جائے، پھر انسان انسانی سے نکل جاتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے منکر ہیں یا دین سے بیزار ہیں ان کو جانور کہا ہے۔ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ تر۔ تو معلوم ہوا دین ہے تو انسان ہے، مسلمان ہے۔ اگر یہ دین زندگی سے نکل جائے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی نظر دی ہے وہ چہرے پڑھ لیتے ہیں یہ انسان ہے یا انسان نما حیوان ہے۔ یہ باطن کی نظر کیا ہے؟ یہ ملتی ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دل میں ایسا نور پیدا کر دیں گے جس سے تم حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، نیکی اور برائی کا خود فرق کر لو گے۔ اسی کو ہم بصیرت کہتے ہیں۔ اسی چیز کو حدیث میں فراست کا نام دیا گیا۔ حدیث مبارکہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی یہ بصیرت، یہ نور باطنی عطا کیا ہے، میں نے کہا وہ چہرے پڑھ لیتے ہیں۔ قریب اس زمانے میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں لاہور میں، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک مجذوب قسم کے بزرگ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ احمد علی انسان کدھر ہے؟ میں نے بھرے بازار کے لیے اشارہ کر کے کہا یہ انسان آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اس سے میرا کندھا پکڑا اور ایسے ہلایا، احمد علی ذرا دیکھ کر بتائیں۔ فرمایا کہ میں نے جب دوبارہ نگاہ اٹھائی تو بازار میں کتے اور بلے پھر رہے تھے۔ یہ ہے وہ باطن کی نظر۔ اور اگر اس کو ایک اور واقعہ سے سماعت کرنا چاہیں، ہمارے اولیاء کرام نے، بزرگان دین میں، ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کے باب میں، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی۔ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ شخص بنیادی طور پر کافر تھا لیکن مسلمانوں والا لبادہ، بھیس اور روپ اختیار کر کے آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے ایک حدیث سنی ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے پوچھ لوں؟ فرمایا کہ پوچھئے۔ اس نے اسی حدیث کا حوالہ دیا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا سنو تم کافر ہو اور تمہارے مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اسے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے فراست مومنہ۔ تو خدا را میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ دین ہماری زندگی میں ہے تو ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اگر یہ دین زندگی سے نکل جائے، انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے، بظاہر وہ انسان ہی لگتا ہے لیکن وہ انسان نما حیوان بلکہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ دین اسلام جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اللہ کے محبوب کا فرمان۔ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، یہ ہمارے مذہب اسلام کی بیس اور بنیاد ہے۔ کئی دن نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں اور میں ان حافظوں کو بھی جانتا ہوں، حافظ قرآن ہیں لیکن رمضان میں قرآن کہیں کھولا ہوگا، بعد میں توفیق ہی نہیں ہوئی۔
خدا را ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، میں اور آپ ہر بندہ نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی شکل میں اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی ہم نماز میں وہ مانگتے، لیکن ہر بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی شکل میں اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ تو ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس لیے نبی السلام کے کچھ قریبی عزیز رشتہ دار جب کفر پر مرے تو آپ کو ان کی موت کا صدمہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، محبوب ضروری نہیں جس کو آپ چاہے ہدایت مل جائے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کبھی جمعے کا خطبہ، عربی میں مسنون خطبہ یا نکاح کا خطبہ یا عیدین کے خطبے توجہ سے سنا کریں، ہر خطیب خطبے میں کہتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ہدایت کے لیے ضروری ہے طلب، تڑپ، شوق، اور ورنہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیدا ہو جائے، اگر اس کے دل میں طلب نہیں، وہ اپنے وقت کا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور اگر سچی دل میں طلب ہو، حبشے سے سیافام بلال چلتا ہے، محبوب کے قدموں میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، صحابی رسول بنتا ہے، پھر مؤذن رسول بنتا ہے، پھر یہ مقام ملتا ہے، مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ فیصلے طلب پہ ہوا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ میرے اور آپ کے دل میں ہدایت کی طلب ہے یا نہیں؟ اس کی دو علامات ہیں، اگر تو یہ دو علامتیں موجود ہیں تو آپ یقیناً سچے طلبگار ہیں ہدایت کے۔ پہلی طلب یہ علامت یہ ہے کہ کم از کم آپ اللہ سے ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا، اور اس کی بہترین صورت نماز ہے۔ نماز کا اہتمام کریں، نماز میں آپ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور میرا تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے پنجوگانہ، اس کا خاتمہ بالایمان بالیقین ہوتا ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا وہ کامیاب، وہ جنتی آدمی ہے۔ تو ایک تو نماز کا اہتمام، اس میں ہدایت کی دعا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دو ذریعے بنائے ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام کی شخصیات، دوسری آسمانی کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں آج بھی ہمارے پاس موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات محفوظ نہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں، کسی اور طبقے کے پاس کوئی آسمانی کتاب صحیفہ موجود نہیں ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ نے آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کمی اس بات